is Zarar. I was a part of the special unit in the ISI. We are out there to eliminate the threats to the country before they happen. فلم کے شروع میں 9/11 پر روشنی ڈالی جاتی ہے کہ کیسے مسلمانوں کے خلاف 9/11 کا ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ کیسے افغانستان میں امریکہ کے دور میں بھارت افغانستان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوششوں میں مصروف رہا، لیکن اب جب کہ امریکہ افغانستان چھوڑ چکا ہے اور افغانستان میں طالبان کی حکومت شروع ہو چکی ہے اور بھارت کا کنٹرول ختم ہو رہا ہے اور اب بھارت پریشان ہے کہ کہیں پاکستان اور افغانستان مل کر بھارت سے کشمیر نہ آزاد کرا لیں۔ میری یہ ٹریگر آن کرتے ہی اس کے بعد پاکستان کا بھوش ہمارے ہاتھ میں ہوگا۔ اب انڈیا برطانیہ کے ساتھ مل کر فیسیلیٹیٹرز کو واپس کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ افغانستان میں انڈیا کا کارندہ ضیاء خان ہوتا ہے جو انڈیا کو پاکستان میں موجود فیسیلیٹیٹرز کا پتہ بتانے جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس میں کامیاب ہو وہ مارا جاتا ہے۔ زرار اپنے آپ کو پہلے ہی ضیاء کی جیل میں بند کرا دیتا ہے اور جیسے ہی وہ کارڈ جس میں انفارمیشن ہے ضیاء کے پاس پہنچتا ہے زرار اسے مار دیتا ہے۔ یہاں سین بدلتا ہے اور دکھایا جاتا ہے زرار کو بھرپور لڑائی کرتے ہوئے، جہاں ایک نوجوان بندوق تانے زرار کی طرف بڑھتا ہے جس میں ذرا بھی خوف یا ڈر نہیں ہوتا، اور یہاں سین ختم ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں دکھایا جاتا کہ زرار اسے مار دیتا ہے یا کہ وہ زرار پر حاوی ہو جاتا ہے۔ زرار جس ضیاء خان کو مارتا ہے وہ فہیم اللہ خان کا بیٹا ہوتا ہے۔ فہیم اللہ تاجکستان کے بارڈر کے قریب انڈیا کی سیکیورٹی میں ایک ہسپتال میں زیر علاج ہوتا ہے۔ اب انڈیا اور برطانیہ مزید پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ افغانستان والا نیٹ ورک تو تباہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ یہ پلان بناتے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ کو ختم کیا جائے، جس کے لیے وہ مہاویر سنگھ کو مشن دیتے ہیں جو ایک سائنٹسٹ کی مدد سے پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سائنٹسٹ ایک ایسی ڈیوائس بناتا ہے جس کی مدد سے وہ پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مہاویر پاکستان میں داخل بھی ہو جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مہاویر تک ڈیوائس کیسے پہنچائی جائے، جس کے لیے وہ کرپٹ سیاستدان اور ایک مولوی کا استعمال کرتا ہے۔ ہمیں جہاد کشمیر سے کیا، ہم نے جہاد پاکستان سے شروع کرنا ہے۔ نیر اعجاز کو وہ کرپٹ پولیٹیشین دکھایا گیا ہے جسے یہ مشن دیا جاتا ہے کہ وہ یہ ڈیوائس مہاویر سنگھ تک پہنچائے۔ وہ ایک مولوی کے ذریعے ڈیوائس منگا تو لیتا ہے جو کہ اصل میں ایک ہندو ہے، لیکن مولوی کے روپ میں غداری کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ اس کا اصلی نام رویندر ہوتا ہے۔ ڈیوائس تو نیر اعجاز تک پہنچ جاتی ہے۔ اب اس کا اگلا ہدف عوام میں مقبول ہونا ہوتا ہے، جس کے لیے وہ ایک کرپٹ اینکر کو استعمال کرتا ہے۔ اینکر کا کردار کرن ملک نے ادا کیا ہے۔ اس کرپٹ اینکر کی بھی اپنی کہانی ہوتی ہے۔ اس کا والد ایک ایماندار اینکر ہوتا ہے جسے سچ بولنے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا، جس کے بعد کرن فیصلہ کرتی ہے کہ وہ کبھی سچ نہیں بولے گی بلکہ اپنے فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے جھوٹ کا سہارا لے گی۔ نیر اعجاز کرن کو بولتا ہے کہ وہ عوام میں اس کی مقبولیت بڑھائے، جو کہ وہ ایسا ہی کرتی ہے۔ کرن پولیٹیشین کا ایک انٹرویو رکھتی ہے جو کہ مقبولیت بڑھانے کے سلسلے کی ایک کڑی ہوتی ہے، لیکن دوسری طرف ان سب چیزوں پر زرار کی نظر ہوتی ہے اور وہ ان سب پر سیکرٹلی ورک کر رہا ہوتا ہے۔ زرار کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ نیر اعجاز کرن کے شو میں آنے والا ہے جو کہ پاکستان کا اصل میں مخالف ہے، تو وہ کرن کا مائنڈ کسی طرح تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کرن سیاستدان کو شو میں بلا کر خوب بے عزت کرتی ہے اور اس کے سارے غلط کام عوام کے سامنے لے آتی ہے۔ شو کے دوران زرار ایک ایسی ویڈیو ٹی وی شو تک پہنچ جاتا ہے جس میں صاف صاف دکھایا جاتا ہے کہ نیر ابھی بھی فہیم اللہ خان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ You should have confidence that the people around the nuclear arsenal are among the best. پولیٹیشین کی امیج ڈسٹرائے ہوتی ہے، پاپولیرٹی ختم ہو جاتی ہے اور زرار اسے جان سے مار دیتا ہے اور ڈیوائس اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ زرار یہ کام ایک ریٹائرڈ افیسر کے ساتھ مل کر خفیہ طور پر کر رہا ہوتا ہے۔ اب رویندر اور برطانیہ میں موجود 2 پاکستان مخالف رہ جاتے ہیں جو ابھی بھی اپنی کارروائی میں مصروف ہوتے ہیں۔ وہ دوبارہ سے سائنٹسٹ سے نئی ڈیوائس تیار کراتے ہیں اور مہاویر فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اس بار خود ڈیوائس لینے جائے گا۔ مہاویر کے ساتھ ساتھ زرار بھی وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے ڈیوائس حاصل کرنی ہوتی ہے۔ جہاں بھرپور لڑائی کے بعد مہاویر مارا جاتا ہے، زرار دونوں برطانوی جاسوسوں کو بھی مار دیتا ہے اور اس طرح سے یہ مشن ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سب کے دوران زرار اور کرن میں محبت ہو جاتی ہے۔ دراصل پولیٹیشین کو بے نقاب کرنے کے بعد پولیٹیشین کرن کو اغوا کر لیتا ہے، زرار اس کی جان بچاتا ہے۔ ان دونوں میں محبت ہو جاتی ہے۔ کرن کو پتہ چلتا ہے کہ زرار نے اپنے ہی بھائی کو بھی قتل کیا ہے۔ کیسا روگ لگا ہے، کیسا روگ لگا، جس کا برین واش کر کے اسے
दहशत गर्द बना दिया गया था। ये वही लड़का था जो शुरू में बंदूक ताने ज़रार की तरफ बढ़ता है। इस असना में वो ज़रार के हाथों मारा जाता है। किरण और ज़रार की लव स्टोरी आगे नहीं बढ़ पाती क्योंकि ज़रार को लगता है कि वो एक सिपाही है और सिपाही को मोहब्बत कमज़ोर कर देती है, लिहाजा इन दोनों की अलहदगी हो जाती है मिलने से पहले। इस तरह ये फिल्म अपने इख्तिताम को पहुंचती है।